بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ استاد محترم پریشان ہیں، تو پریشانی جاننے کے لیے پہلا میں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے سر میں درد ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، اللہ کا فضل ہے، نہ بلڈ پریشر ہے نہ شوگر ہے، مجھے کوئی بظاہر بیماری نہیں، ہاں صرف یہ ہے کہ حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے استاد صاحب جو ہے ویل چیئر پر تھے۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ استاد صاحب دشمنان اسلام جو سازشیں کرتے ہیں آپ پریشان نہیں ہوتے؟ اصل میں اس سوال کا بھی مقصد یہ تھا کہ جو اصل پریشانی ہے وہ استاد صاحب بتا دیں۔ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ دشمنان اسلام مقابلہ کر رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم تو اللہ کے دین کے خادم ہیں، ہمیں اس میں پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ استاد محترم پریشان کیوں تھے؟ تو یہ مجھے بعد میں علم ہوا کہ آپ کو جو دکھ تھا، آپ جو غمگین تھے، دکھی تھے، وہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ والہانہ عقیدت اور محبت رکھنے والے تھے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہو، سچی محبت ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، اسے اتنا غم اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ غم اور دکھ اس کی جان لے لیتا ہے۔ استاد محترم کو یہ دکھ تھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور سرکاری سطح پر ہوئی، سرکاری عمارت پر یہ چیز لگائی گئی اور فرانسیسی صدر نے دھمکی دی کہ میرے ملک میں یہ ہوتا رہے گا، جس سے جو ہو سکے وہ کرے۔ تو آپ اس پر رنجیدہ تھے اور اس رنج کی وجہ سے آپ دکھی تھے، اور حضرت امام مالک کی جو بات آپ فرماتے تھے کہ امت کو چاہیے کہ بدلہ لے، اور اگر بدلہ نہیں لے سکتی تو کم از کم اس دکھ میں مر جائے، تو آپ کو یہی دکھ تھا، اور پھر حقیقت یہی ہے کہ اسی دکھ کی وجہ سے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جب آپ کے شہزادے نے، حافظ سعد نے عرض کی ابا جی ایسا نہ کریں کہ ہم دونوں چپکے سے مدینہ شریف حاضر ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیسی بات کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں گستاخان رسول سے انتقام لیتا، اور انتقام نہ لے سکا تو کم از کم حضور کی محبت میں غم میں مر جاتا۔ بس یہ جملہ آپ نے کہا اور اس کے بعد آپ وصال کر گئے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں آپ پر ہوں، اور اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آخر میں امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کا ایک فرمان سماعت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دے، تو وہاں نرم بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے مشن کو کامیاب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔